بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، شمر کون تھا یہ تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، اور اکثر لوگ اس نام سے واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شمر نے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شمر کا عبرتناک انجام کیا ہوا اور اس بدبخت کو فاصلے جہنم کرنے والا کون تھا۔ شمر بن ذیلجوشن کی کنیت ابو صحابہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن سنہانہ کی اولاد سے تھا، جو ذبح بن کلب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عدالتی، زوابی اور کوابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اختلاف حاصل نہیں ہو سکی، البتہ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمرہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذیلجوشن پڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہ زرہ اسے بادشاہ احران نے دی تھی۔ یا دوسرے قول کے مطابق یہ اس لیے ذیلجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابڑا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیحہ تھا۔ ذیلجوشن نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لے آیا۔ کہتے ہیں کہ شمر ذیلجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں آپ کی مدد کی تھی، اور ادم بن محرز باہلی شامی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی کو عظیم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین کے خاص انصار تھے۔ ان کی گرفتاری کے وقت جو ان 51 ہجری کے اول میں آئی، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد بن ابی یاسمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ ہجر مرتد ہو گئے ہیں اور شہر کو آشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں سے ایک تھا جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اعتراف سے دور کریں۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فترہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر کو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگوں چون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت امیز حل کی راہ پر چل رہے تھے کہ شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہٰذا اس نے امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ابھارا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا ان کی بیعت کر لیں، تو حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا، اور مزید کہا اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، بس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے آئیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ یوں عبید اللہ نے شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر نیز ایک خط اس کے امراء کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا، تاکہ امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور اسے خط میں آخری سطر پر بطور زبینہ اسی شمر کی بات کو لکھا گیا کہ عمر بن سعد اگر یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن ذیلجوشن کے سپرد کر دو۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ عاشوراء کی صبح کا دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزے سے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھی۔ نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔
روایت کی جاتی ہے کہ عاشورہ کے دن شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ کس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھے اس حرم پر حملہ آور ہو کر انہیں تراش کر دے، لیکن امام علی مقام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ البتہ یہ شمر ہی تھا جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرحہ بن شریک نے امام حسین پر آخری ضرب کی۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام حسین علیہ السلام کی سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور آن حضرت کا سر مبارک گردن سے جدا کیا تھا۔ ایک روایت جو بیان ہوتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں کو حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ شمر اپنے کند برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر عطر کو تن ناظری سے جدا کیا۔ کہتے ہیں کہ شمر کی رہبری میں ایک قافلہ کربلا کے بیچ شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا اور ابن طاؤس کے مطابق شمر 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر عمر بن سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ یہ تھا شمر کا کردار جو اس نے واقعہ کربلا میں ادا کیا تھا۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں مختار سخوی کے قیام کے مطابق شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور کریہ کی طرف بھاگا۔ وہاں سے سوش اور سمیرہ نامی گاؤں کلتانیہ نامی کریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھے، لیکن مختار کے بعد سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھ فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے مسلم زوابی جو شمر کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم فرار کر گئے تھے اور خود اپنے آپ کو بصرہ کوفہ کے راستے میں ایک مقام تک پہنچا اور اسی کے قریب کلتانیہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کی طرف تھی۔ ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ کے ایک دیہاتی نے ہماری مخبری کر دی۔ رات کی تاریخی تھی کہ مختار کے لوگوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا تھا۔ ہمیں تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سختی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا، کسی نے چلا کر کہا خداوند عالم نے خبیث کو مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذوالجوشن کو فاصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر نجست مختار کے پاس بھیج دیا۔ اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا اور مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسم کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا دیا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے در سے عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی ہے، اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے، ابو عمرہ نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار سخوی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈال دیا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کے تعاقب میں گیا اور ایک مسلحانہ جھڑپ میں اسے زخمی کیا، پھر قیدی بنا لیا۔ مختار کے پاس اسے لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے تو اس کے جسم کو ایک تیل کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ یوں ظالم بدبخت اپنے انجام کو پہنچا۔